अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौर के पानी को तरफ कर कई इलाकों में ट्यूबवेल बंद, शाहजमान और फाजिया कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। उधर अल्लामा इकबाल टाउन रावी ब्लॉक के मकीन 4 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेलवे लाहौर डिवीजन के पास सिर्फ 25,000 लीटर डीजल रह गया। सुबह तक कराची से सप्लाई न पहुंचने पर मुतअद्दिद ट्रेनें बंद होने का खदशा। वजीर आला का मेट्रो बस ट्रांजिट सिस्टम के मंसूबे पर तामीराती काम का जायजा। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मंसूबे की तकमील से लाहौर को नई शनाख्त मिलेगी। रमजान बाजारों में गोश्त के नाम पर चीचड़े फरोख्त होते रहे। हुकाम के दौरों पर इंतजामिया की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट। नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बहाल रहेगी। अवाम को रमजान मुबारक में रिलीफ फराहम कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। बागबानपुरा में मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। सर्विसेज अस्पताल में हालत तशवीशनाक। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म तैमूर इफ्तिखार का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। चौधरी नजीर अहमद 573 वोट लेकर अफगान फरोश यूनियन के सदर बन गए। तारिक अनीस सीनियर नायब सदर और यासीन बाबर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। हामियों का जश्न। रीगल चौक दयाल सिंह मेंशन में वाक़ सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन के ट्रेनिंग सेंटर में आतिशज़दगी, लाखों रुपए का सामान जल गया। बस रैपिड मंसूबे के लिए करबला गाह में शाखा गेट मिसमार नहीं होने देंगे। मुख्तलिफ मुकातिबे फिक्र के उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट की जौहर टाउन में इफ्तार डिनर में शिरकत। उधर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के एजाज में डोगरा हाउस बरकी में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। पीपी लाहौर की जानिब से हवाई होटल में इफ्तार डिनर। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमा शरीक हुए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की। फरीदा डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड होम के ज़ेरे तमाम 30 जरूरतमंद घरानों में राशन तकसीम किया गया। ठोकर न्यास पेक पर नहर में 10 साला बच्चा नहाते हुए डूब गया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 14 साला लड़के की लाश मिल गई। स्कैन स्कूल अकाउंटेंसी और लंदन कॉलेज अकाउंटेंसी के ज़ेरे तमाम बरतानिया में तालीम के मौक़ों के हवाले से आगाही सेमिनार। सिटी 42 के इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में मॉडल मोहम्मद और एंकर पर्सन नबीहा की शिरकत। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में 2 रोजा ईद सेल मेला इख्तिताम पजीर। खवातीन ने मलबूसात और मसनूई ज्वेलरी में भरपूर दिलचस्पी ली। रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले 1000 मीटर फासले पर मुहित रेस में डेजर्ट फ्लेम ने मैदान मार लिया। और दिन भर हब्स के बाद रात के वक्त मौसम कदर खुशगवार, 12 घंटों में बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कातिल डोर के हवाले से कि जिससे बागबानपुरा के इलाके में नौजवान मुबैना तौर पर गले में डोर फिरने से जख्मी हो गया। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। उनसे इस वाक़े की तफसील जानते हैं। जी इरफान, ये बताइए ये नौजवान और कैसा है और डॉक्टर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जिस वक्त हम सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया बागबानपुरे में, जहां पर एक 22 साला नौजवान मुबैना तौर पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए पहले शालीमार हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और उसे यहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इस वाक़े के बाद पुलिस के आला अफसरान की बड़ी तादाद जो थी यहाँ पे मौके पर पहुँच गई, जबकि यहाँ पे जो लोग उसे यहाँ पे लेके आए हैं सर्विस हॉस्पिटल में, जिन्होंने इसे यहाँ पे शिफ्ट किया, उनका ये कहना था कि ये नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था और ये शालीमार की जानिब से मोटरसाइकिल पर ही आ रहा था और इसका गला कटा हुआ था। जब ये बागबानपुरा में
बागबानपुरा के इलाके में पहुंचा तो ये मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, जिसके बाद लोगों ने इसे कपड़ा इसके गले के ऊपर बांधा क्योंकि खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा था और रेस्क्यू 112 को इत्तला दी जो यहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे पुलिस के अफसरान से जो हमारी बात हुई, एसपी अब्दुल कादिर कमर जो एसपी सिविल लाइन्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बच्चे के जो गले के ऊपर कट है वो काफ़ी बड़ा कट है और ये डोर से नहीं लग रहा था। हम असल हकाइक जो हैं वो बच्चे के होश में आने के बाद उसकी असल स्टेटमेंट से ही पता चल सकेगा कि उसे क्या हुआ था। हम अभी तक यही बताया जा रहा है कि बच्चा जो था उसके गले के ऊपर डोर पड़ी और उसके बाद वो बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ, जहाँ पे उसको सर्विस हॉस्पिटल में इसका इस वक्त एमरजेंसी में है और 10 बोतल खून की ज़रूरत पड़ी। जो एसपी अब्दुल कादिर कमर का कहना था कि पुलिस लाइन से जो एहलकार हैं उनको कहा गया है कि खून की ज़रूरत है और यहाँ पे आके ब्लड दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हम इस बारे में आगाह करने के लिए। पानी की बंदिश के खिलाफ फाजिलिया कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों ने मेन शाहजमाल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कूड़ेदानों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों को भी निशाना बना डाला। डीसीओ ने एहतजाज का नोटिस लेकर पानी की फौरी फराहमी के अहकाम जारी कर दिए। मुजाहिरे में शरीक बच्चों, बूढ़ों और खवातीन ने वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो 3 दिन से पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं, जिसकी वजह से सहरो इफ्तार के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार वासा दफातर के चक्कर लगाए लेकिन हुकाम इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि इनके पसमानदा इलाके के लिए नस ट्यूबवेल का पानी शादमान के पोश इलाकों को दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से एक कतरा भी पानी का जो है ना हमारी आबादी में नहीं आ रहा। हमने बारहा जो है ना एसडीओ एक्सीएन से बात की है लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर कान नहीं दे रहे और चुप करके खामोशी से बैठे हुए हैं। पानी की अदम दस्तयाबी पर शाहजमाल के मकीनों ने वासा दफ्तर का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन की जानिब से सड़क पर टायर जलाने से ट्रैफिक बंद हो गई। मुजाहिरीन ने कहा है कि पानी की फराहमी कल से बंद है, जिसके बायस इफ्तारी और सहरी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि वासा हुकाम मसला हल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। मुजाहिरीन ने वासा दफ्तर पर पथराव भी किया। वासा दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड फरहान हैदर और मोहम्मद अशरफ का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने के बायस कल 1 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्यूबवेल बंद रहा, जिसके बायस पानी की फराहमी मुअत्तल रही। और बुलेटिन में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल टाउन रावी ब्लॉक के मकीनों ने 4 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि इनके इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब है। मुआवजा की जानिब से एक ट्रांसफार्मर लगाया गया लेकिन वो पुराना होने के बायस 5 मिनट में ही जल गया, जिसके बायस बिजली की फराहमी दोबारा बंद हो गई। मुजाहिरीन के मुताबिक मुतल्लिका एसडीओ को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। बिजली की बंदिश के बायस अहले इलाका शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि इलाके में जल्द अज जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यूहाना आबाद से बत्ती चौक तक लाहौर मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे का दौरा किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंसूबे की तकमील की हतमी डेडलाइन देने से गुरेज करते हुए कहा कि एक नया तजुर्बा है और वो जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं। देखते हैं आसिफ जाफरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दौरे का आगाज यूहन्नाबाद से किया। कैंची के करीब ओवरहेड ब्रिज पर यूहन्नाबाद से कलमा फ्लाईओवर तक मंसूबे की तामीर पर ब्रीफिंग ली। चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन, आईजी पंजाब पुलिस और डीजी एलडीए वज़ीर-ए-आला के हमरा थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंसूबे के पैकेज 1 पर काम की रफ्तार तेज करने की हदायत की। इसके बाद वज़ीर-ए-आला को कलमा फ्लाईओवर कैंप ऑफिस, शाहजमाल और मंसूबे के मुख्तलिफ मुकामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला ने मंसूबे के दौरान पेश आने वाली तकलीफ पर शहरियों से माजरत की और इन्हें यकीन दिलाया कि मंसूबे से लाहौर शहर को नई शिनाख्त मिलेगी। बहुत माजरत खां अपने भाइयों और बहनों और बुजुर्गों से और बच्चों से कि मगर ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, उनकी फलाह के लिए है, उनकी बहबूद और खुशहाली के लिए। इंशाअल्लाह जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो दिस ये पाकिस्तान का पहला अपनी नौयत का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मंसूबा होगा। मीनारे पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम जिम्मेदार अफसरान के साथ मुलाकात की। रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, कमिश्नर लाहौर, डीसीओ समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला ने ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने की हदायत की। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है, इसलिए वो कोई हतमी तारीख नहीं दे सकते। मैं आमतौर पर टाइम दे दिया करता हूँ लेकिन मैं इस वक्त एहतियात इसलिए बरत रहा हूँ कि खुद ये पहला मंसूबा है
کسی کو اس کا نہ پہلے تجربہ ہے، مثال کے طور پر فلائی اوورس بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، انڈر پاس بنتے ہیں، تو وہاں پر کئی بنتے تو اس کا تجربہ ہے، یہ پہلا مرتبہ اس کا تجربہ نہیں ہے کسی کو. اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں ٹرکش کمپنیز، وہ ہماری اس میں ڈیزائن میں مدد کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی ڈیڈ لائن نہیں دی، لیکن اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ منصوبہ رواں سال ہی مکمل ہو جائے گا اور لاہور ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42. ریپ بس ٹرانزٹ منصوبے کی تکمیل کے لیے کربلا گام شاہ کے مرکزی گیٹ کو مسمار کرنے کے خلاف شیعہ شہریان پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرہ کیا. کربلا گام شاہ کے مرکزی گیٹ کے سامنے کی جانے والی پریس کانفرنس میں مختار رضوی سمیت نور المصطفیٰ، امجد چشتی، اصغر عارف، مظہر نقوی، وقار الحسنین، ناصر مہدی، وقار فائزی، پیر ایس اے جعفری، آفتاب ملک، قاسم نقوی، سبی شیرازی اور دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی. شیعہ شہریان پاکستان کے رہنماؤں نے کہا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کی آڑ میں کربلا گام شاہ کے مرکزی گیٹ کو منہدم کرنے کی سازش ناکام بنا دی جائے گی. پریس کانفرنس کے بعد شرکا نے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ کربلا گام شاہ کے سامنے جاری کام فوری روکا جائے اور بس منصوبے کو بھارتی گیٹ کے قریب سے گزارا جائے. چلتی کا نام گاڑی ہے اور اگر تیل نہ ہو تو پھر گاڑی نہیں چل سکتی. ریلوے لاہور ڈویژن کے پاس صرف 25,000 لیٹر ڈیزل رہ گیا. کل صبح تک ڈیزل کی سپلائی کراچی سے لاہور نہ پہنچنے پر متعدد ٹرینیں بند ہونے کا خدشہ ہے. ذرائع کے مطابق ریلوے لاہور ڈویژن کے پاس صرف 25,000 لیٹر ڈیزل باقی رہ گیا ہے. دوسری جانب لاہور میں چھٹی کے باعث پی ایس او کے ڈپو بند ہیں، جس کے باعث ریلویز کو ڈیزل کی خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق اگر ریلوے لاہور ڈویژن کو کل صبح 6 بجے تک ایندھن نہ ملا تو لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی متعدد ٹرینیں بند ہونے کا خدشہ ہے. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ تیل لانے والی ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہو چکی ہے، جو 90,000 لیٹر ڈیزل لے کر کل شام تک لاہور پہنچ جائے گی. رمضان بازاروں میں انتظامیہ کی آنکھوں کے سامنے چھیچڑوں والا گوشت کھلے عام فروخت ہونے لگا. صارفین اور قصابوں کے درمیان گوشت کے معیار پر تکرار اور بحث معمول بن گئی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عمر اسلم کی یہ رپورٹ. گلشن راوی مون مارکیٹ رمضان بازار میں مختلف اشیاء خورونوش کے سٹالز لگائے گئے ہیں. یہاں آئے صارفین کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں اشیاء عام مارکیٹ کی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں. شہریوں نے رمضان بازار میں فروخت ہونے والے گوشت کی کوالٹی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ بازار میں بکرے کی بجائے بکری کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. دکانداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں کبھی بھی غدود تول کے نہیں دیا جاتا. اس سے میں نے کہا، اس نے کہا جی غدود ساتھ آئیں گے. میں نے کہا پھر ساتھ اس کے کھال بھی ہوتی ہے تو کھال بھی دو میں کاٹ کے. کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا ہے. جبکہ یہ دوسرے سٹال سارے اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ان کو چیک کرنا چاہیے. بکریوں کا گوشت بیچ رہے ہیں اور بکریاں بھی وہ بوڑھی والی جو کہ گلتا نہیں ہے، گوشت گھر لے کے جاؤ وہ گوشت گلتا ہی نہیں ہے. اتنا خراب گوشت یہ بیچ رہے ہیں. باقی سٹال ماشاءاللہ. دوسری جانب 60 فٹ روڈ شیرا کوٹ پر لگائے جانے والے اتوار بازار میں جگہ کم ہونے کے باعث شہریوں اور سٹالز ہولڈرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتوار بازار میں سبزیاں تو معیاری اور کم قیمت پر فروخت ہوتی رہیں، مگر پھلوں کے صرف 2 سٹالز ہی لگائے گئے جن پر صارفین کا حد سے زیادہ رش رہا. انتظامیہ کی جانب سے سٹالز ہولڈرز کو 11 بجے ریٹ لسٹیں فراہم کی گئیں. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سٹاف کی کمی کے باعث وہ رمضان بازاروں میں اضافی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جس کے باعث ریٹ لسٹیں تاخیر سے فراہم کی گئیں. کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42. ڈی سی لاہور نور الامین مینگل نے اسلام پورہ رمضان بازار کا دورہ کر کے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا. ڈی سی او نے گوشت، سبزیوں، پھلوں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے سٹالز کا دورہ کیا اور قیمتوں کا جائزہ لینے کے ساتھ معیار بھی چیک کیا. ڈی سی او نے صارفین سے بھی گفتگو کی اور اشیاء کی فراہمی کے متعلق دریافت کیا. ڈی سی او نے اسلام پورہ رمضان بازار انتظامیہ کو ہدایت کی کہ کھانے پینے کی اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ صارفین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رکن قومی اسمبلی بلال یاسین اور کمشنر لاہور جواد رفیق ملک نے رمضان بازاروں کا دورہ کر کے وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. ہربنس پورہ اور تاج باغ میں لگائے گئے سستے رمضان بازاروں کے دورے کے دوران بلال یاسین اور کمشنر جواد رفیق ملک نے مختلف سٹالز کا جائزہ لیا اور صارفین سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور معیار کے حوالے سے دریافت کیا. ٹی او آر عزیز بھٹی ٹاؤن، عامر بٹ اور دیگر حکام نے رمضان بازاروں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی. بلال یاسین نے حکام کو ہدایت کی کہ اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد کو مزید بہتر بنایا جائے
کمشنر جواد رفیق ملک نے کہا کہ رمضان بازاروں میں عوامی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور رمضان بازاروں میں عوامی بیت الخلاء کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی۔ سپلائیز بھی ٹھیک ہے، کوالٹی بھی ٹھیک ہے، قیمتوں کا آ رہا تھا، قیمتیں بھی نیچے جا رہی ہیں۔ اب ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جو کولڈ سٹوریج تھے ان پہ چھاپے بھی مارے ہیں، پرائس جو ہمارے مجسٹریٹس جو پرائس چیک کرتے ہیں ان کو بھی نکالا ہے اور جرمانے بھی کر رہے ہیں ڈیلی، اور نہ چاہتے ہوئے ہم ارسٹ بھی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم نہیں چاہتے، لیکن جو منافع خور اگر باز نہیں آئیں گے تو لوگوں کی سہولت کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ارینجمنٹ جو ہیں ان کو پازیٹیو آپ دیکھیں، پازیٹیولی اس کو دیکھیں کہ عام آدمی ان کو مینیج نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کسی کے بھی ویوز لیں کہ ان کو سہولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اور سب سے بیسک چیز یہ ہے اگر ان کو سہولت نہیں مل رہی، ان کو کنٹرول پرائز پہ اچھی چیز نہیں مل رہی، یا ان کی من پسند جو ان کی جو آئٹمز ہوتی ہیں ان پہ اگر ان کو سبسڈائز ریٹ نہیں مل رہے تو یہ کوئی ان کو زبردستی نہیں لا سکتا۔ یہی ثبوت ہے کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں وزٹ ہیں۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ لاہوریوں کی بڑی تعداد نے اپنا چھٹی کا دن نہر پر نہاتے ہوئے گزارا۔ بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد نہر پر موجود تھی اور لگ رہا تھا آج پکنک منائی جا رہی ہے۔ گرمی بڑی ہے، نہر کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں۔ لائٹ والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، افطاری کے ٹائم بھی لائٹ بھیج دیتے ہیں، ہر 15 منٹ بعد لائٹ جا رہی ہے، پورا دن میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا تمہیں پتا جو حال ہے برداشت تو باہر ہو گئی ہے، تے ہن وہ اس واسطے نہر تے آ گئے بچے، مہربانی شکریہ۔ یہ تو لائٹ نہیں آ رہی، تو لائٹ کی وجہ سے ساری دنیا باہر ہے نہر پہ، اسی لیے بچوں کو بھی نہا رہے ہیں، آپ بھی نہا رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ 3-4 گھنٹے جاتی ہے، تو اسی وجہ سے پاپا کہتے کہ آپ نہر میں نہانا ہے، تو ہم آ گئے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی نے پنجاب حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ وہ سستے رمضان بازاروں کا یوٹیلیٹی سٹور سے مقابلہ کرے۔ جی بالکل، اسٹیٹ گیٹ ہاؤس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے افسران کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ فلور ملز مالکان سے مذاکرات کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ محمد بشارت راجہ کی نگرانی میں شکایات سیل قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ ارکان اسمبلی یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء معیاری ہونے کے باعث سیل میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور بونس دی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب حکومت کے رمضان بازاروں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صوبائی حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ وفاق کے مقابلے میں عوام کو ریلیف فراہم کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے سیاست کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے صوبائی جنرل سیکرٹری چودھری ظہیر الدین، محمد بشارت راجہ، سیمل کامران، سمینہ خاور حیات، ڈاکٹر سامع امجد، خدیجہ عمر اور دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی جانب سے پارٹی عہدیداروں اور صحافیوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ عوانی ہوٹل میں دی جانے والی افطار ڈنر میں سمینہ خالد گھرکی، مولا بخش چانڈیو، راجہ ریاض احمد خان، نوید چودھری، حاجی عزیز الرحمان چند، فاروق یوسف گھرکی، فائزہ ملک، ساجدہ میر، سمیع اللہ خان، ذکریہ بٹ، میاں منیر حانس، رانا اشر نثار، افنان بٹ، زاہد ذوالفقار خان، میاں منظور ظفر، مسعود بھٹی، اجمل ہاشمی، اسم گڑھا، طاہر خلیق، منیر احمد خان، طارق حمید، میاں مصباح الرحمان، عمر مصباح الرحمان، عارف کشمیری، عفت بٹ، زرگا بٹ، مانی پہلوان، عائشہ گوہر اور احمد صدیق سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سردار لطیف احمد خان کھوسا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی اور نفرتوں کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے آئندہ بھی مفاہمت کی پالیسی جاری رہے گی۔ راجہ ریاض احمد خان نے کہا کہ آئندہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ مولا بخش چانڈیو، سمینہ خالد گھرکی اور دیگر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ ڈوگرہ ہاؤس برکی میں چودھری شوکت علی ڈوگر کی جانب سے مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پرویز ملک کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر پنجاب سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ پرویز ملک کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر میں چودھری شوکت علی ڈوگر، چودھری زین، چودھری سعید، چودھری نواز ایوب خان میو، توصیف خان شاہ اعظم ڈوگر اور رانا مبشر اقبال سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار ڈنر سے قبل علماء کرام نے روزے کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ افطار سے قبل ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے
خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ روزہ داروں کو افطار ڈنر میں کھجوریں، سموسے، دودھ اور مٹن بریانی پیش کی گئی۔ مختلف حلقوں سے آئے ہوئے لیگی ورکرز اور رہنماؤں نے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کو اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پرویز ملک نے ان کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر پنجاب سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور آئندہ انتخابات میں عوام اس کا احتساب ضرور کریں گے۔ اخبار فروش یونین کے انتخابات میں چودھری نذیر احمد اور ان کے پینل نے مسلسل 9ویں بار میدان مار لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ادریس کی اس رپورٹ میں۔ اخبار فروش یونین کے انتخابات اخبار مارکیٹ میں ہوئے۔ چودھری نذیر احمد 573 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ ان کے مد مقابل ملک مظفر حسین 285 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ چیئرمین اڈہاک کمیٹی چودھری عاشق نے ووٹوں کی گنتی کے بعد چودھری نذیر کے پینل کی کامیابی کا اعلان کیا، جس پر پولنگ اسٹیشن کے باہر نعرے بازی شروع ہو گئی۔ کارکنوں نے چودھری نذیر اور ان کے پینل میں شریک افراد کو پھولوں سے لاد دیا۔ طارق حنیف سینئر نائب صدر، سید وارث علی نائب صدر، ملک تنویر احمد فنانس سیکرٹری، یاسین بابر جنرل سیکرٹری، ملک امتیاز امان جوائنٹ سیکرٹری، زبیر خان آفس سیکرٹری اور فاروق احمد سیکرٹری اطلاعات و نشریات منتخب ہوئے۔ کامیابی کے بعد چودھری نذیر نے کہا کہ وہ دل و جان سے اخبار فروشوں کی خدمت کریں گے۔ اس برادری نے اپنا حق ادا کیا کہ مجھ پہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر اس برادری کی خدمت کروں گا۔ شکست خوردہ امیدوار ملک مظفر نے الزام لگایا کہ الیکشن میں سرکاری مشینری کام دکھا گئی۔ سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، وہ اڈاک کمیٹی کی گورنمنٹ نے بنا کے دی تھی۔ اس اڈاک کمیٹی میں سے 4 ممبر تھے، 4 ممبروں میں سے 1 ممبر ہمارا تھا، 3 ممبر ان کے تھے، اور جہاں ووٹ ڈلتے ہیں تو 3 کی گنتی ہونی ہے، 1 کی گنتی نہیں ہوتی۔ چیئرمین اڈہاک کمیٹی چودھری عاشق نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آج تک ایسے شفاف اور مسائلی انتخابات نہیں ہوئے۔ ایسا غیر جانبدار الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ شیخ ادر رفیق صاحب اور چودھری خورشید صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ معروف اخبار فروش رہنما ٹکا خان کا کہنا ہے کہ اخبار فروش یونین جیسے شفاف انتخابات وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے لیے ایک مثال ہیں۔ کیمرہ مین رانا ایاز اور ذیشان حیدر کے ساتھ محمد ادریس، سٹی 42۔ کینٹ میں CSD گارڈ آٹو زون کے نئے سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ گارڈ آٹو زون کے نئے سینٹر کا افتتاح کینٹین سٹورز ڈپارٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر میجر جنرل انور سعید خان نے کیا۔ گارڈ گروپ کے MD افتخار علی ملک، ڈائریکٹر شہریار ملک، تیمور ملک، شاہ رخ ملک، شاہ جہاں ملک، فرید الدین، شاہ زین علی ملک، حمزہ علی ملک، فیض العابدین اور مومن علی ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شہریار ملک نے MD CSD کو بتایا کہ کینٹ میں قائم کیا جانے والا یہ آٹو زون گارڈ گروپ کا پنجاب میں 79واں سینٹر ہے۔ گارڈ آٹو زون میں کسٹمرز کا مکمل سینٹرلائز ڈیٹا محفوظ رکھا جاتا ہے اور انہیں انجن آئل کی تبدیلی کے لیے SMS الرٹس بھیجے جاتے ہیں۔ CSD کے مینیجنگ ڈائریکٹر میجر جنرل انور سعید خان نے گارڈ گروپ کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ CSD اور گارڈ گروپ مل کر صارفین کو سہولتیں فراہم کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ CSD کے ذریعے صارفین کو 8 سے 10% کم نرخوں پر دستیاب کی جا رہی ہیں۔ پل کانٹیننٹل ہوٹل میں جاری 2 روزہ عید میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے کے آخری روز خواتین کی بڑی تعداد نے ہوٹل کا رخ کیا۔ میلے میں عید کی مناسبت سے ملبوسات کے رنگ اور کڑھائی کے امتزاج کو بے حد پسند کیا گیا۔ میلے میں آئے خواتین کا کہنا تھا کہ موجودہ مہنگائی کے دور نے جہاں سونے کے زیورات ان کی پہنچ سے دور کر دیے ہیں، وہیں گولڈ پلیٹڈ جیولری کی مناسب نرخوں پر دستیابی عید کے تحفے سے کم نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روزوں کے دوران جیولری، کپڑے، چوڑیاں اور دیگر گھریلو سامان ایک ہی چھت تلے میسر آنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور DCO لاہور نور الامین مینگل نے سرکولر روڈ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ DCO لاہور نے نیسپاک کے نمائندے کے بغیر سرکولر روڈ پر جاری کام پر برہمی کا اظہار کیا۔ DCO نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ سرکولر روڈ کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ یادگار سے ایک موریا پل اور یہاں سے بھاٹی گیٹ تک سڑک 2 ماہ کے عرصے میں مکمل کر لی جائے گی۔ سڑک کی دیر پا پختگی کے لیے سرکولر روڈ کی سیوریج کا سروے کیا جا رہا ہے۔ سڑک کی خوبصورتی، تزئین و آرائش اور پودے لگانے کے لیے PHA 40 لاکھ روپے خرچ کرے گی۔ فریدہ ڈسٹریبیوٹ چائلڈ ہوم کے زیر اہتمام 30 ضرورت مند گھرانوں میں راشن کے تھیلے تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سمن آباد میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز عمر اکمل تھے، جو فریدہ ڈسٹریبیوٹر چائلڈ ہوم کے سینئر ممبر بھی ہیں۔
تقریب میں عمر اکمل نے 30 گھرانوں کے ضرورت مند افراد میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے۔ تھیلے میں گھی، چینی، چاول اور دالوں سمیت دیگر سامان موجود تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر اکمل نے کہا کہ مخیر حضرات کو ضرورت مند افراد کی مدد کرنی چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فریدہ ڈسٹریبیوٹ چائلڈ ہوم کے توسط سے کرکٹرز بھی اس کار خیر میں شریک ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں نہر میں 10 سالہ بچہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جبکہ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 روز قبل نہر میں ڈوبنے والے 14 سالہ لڑکے کی لاش مل گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ٹھوکر نیاز بیگ پر نہر میں 10 سالہ بچہ نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ مقامی افراد نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی تیراک ٹیمیں موقع پر پہنچ کر بچے کو تلاش کرنے لگیں۔ اسی دوران 2 روز قبل نہر میں ڈوبنے والے 14 سالہ بچے کی لاش مل گئی، تاہم اتوار کو ڈوبنے والا بچہ نہ مل سکا۔ آخری اطلاع کے مطابق لاش کی تلاش جاری تھی۔ ریگل چوک دیال سنگھ مینشن میں واقع سروس سیلز کارپوریشن کے ٹریننگ سینٹر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں کا سامان راکھ بن گیا۔ دیال سنگھ مینشن میں سروس سیلز کارپوریشن کے ٹریننگ سینٹر میں دن 11:30 بجے آگ لگی۔ ٹریننگ سینٹر کے مالک ریاض احمد کے مطابق ریسکیو حکام اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی، جو فوری طور پر پہنچ گئے۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور عملے نے آپریشن شروع کر کے آگ پر قابو پایا۔ آتش زدگی کے باعث گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر سروس سیلز کارپوریشن کی دکانیں جل گئیں۔ دکانوں میں وال سیلنگ، کمپیوٹرز، فرنیچر اور دیگر قیمتی سامان جل گیا۔ ڈی سی لاہور نور الامین مینگل بھی دیال سنگھ مینشن پہنچ گئے اور آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈی سی او نے میڈیا کو بتایا کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ میں 11 سال سے کام کرنے والے ورکر کو تاحال سرکاری اسکیموں میں گھر الاٹ نہ ہو سکا۔ متاثرہ شخص انصاف کے لیے سٹی 42 کے دفتر پہنچ گیا۔ چنگی امر صدو کے رہائشی عبدالغفور نے بتایا کہ وہ 11 سال سے لیبر ڈپارٹمنٹ میں صنعتی ورکر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈیفنس روڈ پر مزدوروں کے لیے اعلان کردہ رہائشی فلیٹ اسکیم میں اسے ابھی تک کوئی گھر الاٹ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں ان ملازمین کو بھی گھر الاٹ کر دیے گئے ہیں جن کی مدت ملازمت 3 سال سے بھی کم ہے۔ عبدالغفور نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں دنیا بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستانی طالب علم کا وطن واپسی پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تیمور افتخار نے کامیابی کو اساتذہ اور والدین کے نام کر دیا۔ رینجرز پبلک اسکول اینڈ کالج منڈی بہاؤدین کے سیکنڈ ایئر کے طالب علم تیمور افتخار نے ایسٹونیا میں منعقد ہونے والے 43ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ مقابلے میں 81 ممالک کے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ ہنگری نے پہلی، چین نے دوسری اور پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وطن واپسی پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تیمور افتخار کا کہنا تھا کہ اساتذہ اور اپنے والدین کی دعاؤں کی بدولت وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب رینجرز میجر جنرل محمد ہلال حسین کے شکر گزار ہیں، جن کی خصوصی ہدایت پر ملک کے دور افتادہ علاقوں میں رینجر اسکول اور کالجز میں سستی اور معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ان علاقوں کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام فہم قرآن و سنت پروگرام کی دوسری نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جوہر ٹاؤن ٹاپز ہال میں منعقدہ پروگرام میں نائب امیر جماعت اسلامی سراج الحق علامہ راغب نعیمی، نثار احمد عابد، ظہور احمد بٹو، پروفیسر عبدالقیوم، پروفیسر خاور بٹ، محمد انس واحدی، سلمان ایوب، احمد سلیمان اور ڈاکٹر انجم سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سراج الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کے باعث امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وحدت کالونی کے علاقے رحمان پورہ میں لاپتہ ہونے والے ٹریول ایجنٹ کی لاش مقامی اسکول سے برآمد ہو گئی اور رسانہ پولیس رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
पुलिस के मुताबिक रहमानपुरा का रहायशी मोहम्मद अशरफ 2 कमसिन बच्चों का बाप था। वो हफ्ते और इतवार की शब घर से मोबाइल फोन में इजी लोड कराने के लिए गया और वापस ना पहुंचा। आज सुबह घर के करीब वाक़े पाकिस्तान मॉडल स्कूल की वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाया गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि मकतूल के गले पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, तहम पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुर्दाखाने में जमा करा दी है। मुर्सा ने इल्जाम आयद किया है कि मोहम्मद अशरफ को स्कूल के हेडमास्टर राना अमजद ने कत्ल किया है, जबकि SHO थाना वादत कॉलोनी इमरान का कहना है कि वो मोहम्मद अशरफ के कत्ल के मुहर्रिकात जानने की कोशिश कर रहे हैं। असल हकायक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम होंगे। मुर्सा ने पुलिस रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। ताजपुरा रमजान बाजार की पार्किंग से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। रमजान बाजार के दौरे के मौके पर रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने अरशद जावेद को जल्द मोटरसाइकिल की बरामदगी की यकीन दहानी कराई। गुलशन पार्क लालपुर के रहायशी और अरशद खालिद ने बताया कि वो अपनी अहलिया के हमरा ताजपुरा सस्ता रमजान बाजार खरीदारी के लिए गया। इसने अपनी मोटरसाइकिल नंबर LHU3257 पार्किंग में खड़ी की और इसका टोकन भी हासिल किया। ताहम खरीदारी से वापसी पर पार्किंग से इसकी मोटरसाइकिल गायब थी। इसने बताया कि टाउन इंतजामिया ने इससे टोकन वापस ले लिया है और पुलिस भी मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। ताजपुरा बाजार के दौरे के मौके पर रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने अरशद जावेद को जल्द मोटरसाइकिल बरामद करने की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी बिजनेस में। लाहौर स्टॉक मार्केट गुज़श्ता हफ्ते मंदी की लपेट में रही और इंडेक्स 15 पॉइंट्स कमी के बाद 3654 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते के दौरान LSE 25 इंडेक्स 3669 पॉइंट से कम होकर 3654 पर आ गया। गुज़श्ता हफ्ते औसत यौमिया कारोबारी हजम 12 लाख हिस्सेस रहा। सीमेंट, बैंकिंग, केमिकल और टायर एंड रबर स्क्रैप्स में महदूद पैमाने पर खरीदारी ने इंडेक्स को मजीद गिरावट से बचाए रखा। सियासी सतह पर बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से सरमायाकार साइड लाइन रहे और हिस्सेस की नई खरीदारी से गुरेज किया। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे सिटी तालीम में। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी और लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के ज़ेर एहतमाम मुग़ल आज़म शादी हॉल में तलबा को लंदन में तालीम देने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गार्डन टाउन में वाक़े मुग़ल आज़म शादी हॉल में होने वाले सेमिनार में लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट फरहान रूहीला, मार्केटिंग ऑफिसर लीना, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के कंसल्टेंट मुख्तार अहमद समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। फरहान रूहीला ने कहा कि LCA से शुमार लंदन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बिजनेस की डिग्री के लिए LCA लंदन का मयारी तालीमी इदारा है। हमारा एक मेरिट है जिसकी बुनियाद पे हम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। आवर मेन एम टू विजिट पाकिस्तान इज़ टू हेल्प दो स्टूडेंट्स, टू असिस्ट दो स्टूडेंट्स जिनके अंदर कोई डिज़ायर होती है फॉरेन एजुकेशन की और वो सीरियसली अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं। सेमिनार हमने अरेंज किया है ये स्टडी को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन एजुकेशन को, जो कि लोग प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बच्चों की रंगीन दुनिया से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी बच्चे में। माह सयाम में जहां बड़े फयूज़ बरक़ात समेट रहे हैं, वहीं बच्चे भी रोज़ा रखकर इस्लाम के हकीकी पैगाम से रोशनास होना चाहते हैं। देखते हैं बच्चों की रोज़ा कुशाई के हवाले से रिफत अब्बास की रिपोर्ट। ये हैं एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट सैयद जकी हसन के बच्चे, जिन्होंने आज पहला रोजा रखा। दोनों बच्चे लख्ते हुसैन और फिजा दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त करने और रोजे की तकमील पर इंतहाई खुश हैं। उनके वालिदैन और दादी ने इफ्तार के वक्त उन्हें फूलों के हार पहनाए। मगरिब की अजान होते ही दोनों बच्चों ने नियत की और खजूर से रोजा इफ्तार किया। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पे ईमान लाई, तुझ पे भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। बच्चों का कहना है कि गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से उन्हें प्यास तो लगी, लेकिन उन्होंने अपना रोजा मुकम्मल कर ही लिया। इतना मुश्किल नहीं था, मुझे थोड़ी सी प्यास और भूख लगी,
اس لیے ہمیں صبر اور حوصلہ آتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے روزہ رکھنے۔ مجھے پیاس لگی، بھوک لگی، پھر بھی میں نے صبر اور حوصلہ کر کے اس روزے کو پورا کیا۔ ننھی فضا نے اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی۔ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، نور مولا علی جان زہرا بطور۔ بچوں کی والدہ اور دادی بے حد خوش نظر آئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں نے روزے کے باوجود دن بھر تنگ نہیں کیا۔ بچوں کی بہت خوشی کی بھی فیلنگس تھی اور روزہ مشکل بھی بہت تھا کیونکہ گرمی بہت تھی اور لائٹ کا بہت جانا جو ہے ان کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ تھا۔ لائٹ نے بس تنگ کیا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو اس نے نبھا لیا خیریت سے، اللہ کا شکر ہے بڑا۔ افطاری کے بعد بچوں نے نماز پڑھ کر صبر و استقلال کی نعمت عطا کرنے پر خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کیا۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں فرائض شریعہ کی طرف مائل کرنا نہ صرف خوشائند بات ہے بلکہ اس طرح سے بچوں میں احکامات اسلامی پر عمل کرنے اور ان کو ٹھیک طرح سے بجا لانے کی ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ رفت عباس، سٹی 42۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار 7 گھڑ دوڑوں کا انعقاد کیا گیا جبکہ 8ویں ریس منسوخ کر دی گئی۔ 1000 میٹر فاصلے پر محیط ریس میں ڈیزرٹ فلیم نے میدان مار لیا۔ کوٹ لکھپت ریس کلب میں ہونے والے ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں میں 900 میٹر ریس میں مستانی نے کامیابی حاصل کی جبکہ مونامی کا دوسرا نمبر رہا۔ دوسری ریس میں پرفیکٹ ٹائم نے کم وقت میں فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ تیسری ریس میں سی کوئین نے میدان مارا۔ چوتھی ریس شان طارق نے جیتی جبکہ کنگ آف سیالکوٹ کی دوسری پوزیشن رہی۔ 5ویں ریس میں گڈ لکنگ نے اپسٹ کامیابی حاصل کر کے بابا جی کو ہرا دیا۔ 1000 میٹر فاصلے پر محیط سب سے لمبی ریس میں ڈیزرٹ فلیم نے کامیابی حاصل کی۔ 7ویں ریس میں نیکڈ وینس نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دن کی آخری ریس منسوخ کر دی گئی۔ خیابان امین کرکٹ اکیڈمی نے ماڈل ٹاؤن اکیڈمی کو T20 دوستانہ میچ میں 55 رن سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں خیابان امین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 125 رنز بنائے۔ محمد مقصود 25 اور فہد علی 20 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ مد مقابل ٹیم کے محمد طیب اور احمد انور نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ماڈل ٹاؤن اکیڈمی کی پوری ٹیم 70 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ محمد طیب اور عبداللہ انور کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے شاہروز، محمد رضوان، حسن اور کشان علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم ایم اے شاہ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کراچی چلی گئی۔ 16 رکنی پنجاب یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کا دستہ بزنس ٹرین کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن سے کراچی روانہ ہو گیا۔ ٹیم اپنا پہلا میچ 30 اگست کو گیلانی ہیروز کوئٹہ کے خلاف کھیلے گی جبکہ دوسرا میچ ڈالر ایسٹ اور تیسرا میچ افغانستان کرکٹ ٹیم سے ہوگا۔ روانگی سے قبل ٹیم کے کوچ فیصل پیرزادہ نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے 1 ماہ تک تربیتی کیمپ لگایا گیا اور نیٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ میچز بھی کھیلے۔ ٹیم میں فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی شامل ہیں اور امید ہے کہ ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم ٹورنامنٹ میں پورے صوبے کی نمائندگی کرے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیم پنجاب سے اس ایونٹ میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ اور اب سٹی انٹرٹینمنٹ نیوز۔ شہر کے مختلف سینما گھروں کے پردہ سکرین کی زینت بننے والی فلموں میں سے کون سی فلم نے کتنا بزنس کیا ہے، بتا رہے ہیں رضا زیدی اپنی اس رپورٹ میں۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں شہر کے مختلف سینما گھروں کی زینت بننے والی بھارتی فلموں میں اگنی پت، باڈی گارڈ، ہاؤس فل 2، راؤڈی راٹھور، بول بچن، جنت 2، ایک میں اور ایک 2، تیری میری کہانی اور کاکٹیل سمیت 1 درجن سے زائد فلمیں شامل ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر باڈی گارڈ رہی جس نے کروڑوں میں بزنس کیا جبکہ کاکٹیل رنر اپ رہی۔ آپ کو دیکھتے ایسی انکنٹرولبل ہے جو آپ سے بات کرنے کی میں روک ہی نہیں پایا۔ او یار پھر وہ بچوں کا کھیل، میں تمہیں نہیں جانتی، دفعہ ہو جاؤ ایٹسیٹرا۔ آگے بڑھتے ہیں نا سونو، چل ایک فریش سٹارٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہالی ووڈ فلموں کی ریلیز ہونے والی فلموں میں مشن امپاسبل 4، ایکسپینڈیبلز، میڈیگاسکر، آئس ایج اور امیزنگ اسپائڈر مین سمیت متعدد شامل ہیں، جن میں سے امیزنگ اسپائڈر مین نے سب سے اچھا بزنس کیا۔ Ready to play God. There's been a biological attack on New York City.
बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों ने मकामी सिनेमा घरों की रौनकें तो बहाल कर दी, मगर लॉलीवुड ने पहली शशमाही में सिर्फ एक फिल्म अच्छा गुज्जर रिलीज की जो बुरी तरह फ्लॉप रही। अब देखना यह है कि ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्में शायकीन को सिनेमा घर आने पर मजबूर करती हैं या नहीं। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ रजा जैदी, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।